دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نور جہاں کی زندگی کے دلچسپ واقعات بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نور جہاں کے ماں باپ کون تھے، ان کی ابتدائی زندگی کیسے گزری، یہ مغلیہ دربار تک کیسے پہنچی، جہانگیر نے نور جہاں سے شادی کرنے کے لیے ان کے شوہر کو کیوں قتل کیا، نور جہاں کا مقبرہ آج کس حال میں ہے، اس مقبرے میں آج لوگ پیشاب کیوں کرتے ہیں اور ارد گرد کے لوگ کوڑا کیوں پھینکتے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں یہ سب حقائق۔ میں نے سارا لاہور خرید لیا ہے، یہ کہنا تھا مغل سلطنت کی انتہائی طاقتور ملکہ نور جہاں کا۔ ملکہ نور جہاں تاریخ کے اوراق پر نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے ممالک اور ہر دور کی خواتین میں ایک الگ حیثیت سے جانی جاتی ہیں۔ شہنشاہ جہانگیر کے عہد میں ان کے نام کا سکہ بھی جاری کیا گیا۔ اس سکے کی قیمت بادشاہ کے اپنے سکے سے بھی زائد تھی۔ عہد جہانگیری میں بادشاہ کے ہر اہم فیصلے کے پیچھے نور جہاں ہی کا ہاتھ ہوتا تھا۔ نور جہاں کی شہرت کا ایک سبب جہانگیر کی زندگی کے افسانوی عشق کا مرکزی کردار بھی ہونا ہے۔ دربار کی سیاست میں نور جہاں کے اثر و رسوخ کے باعث ملکہ کے قریبی رشتہ دار انتہائی اہم عہدوں پر فائز تھے اور اہل ایران کا مغلیہ دربار میں بہت زیادہ عمل دخل جاری رہا۔ وزارت عظمیٰ، سپہ سالاری اور بنگال کی گورنری تک نور جہاں کے قریبی رشتہ داروں کے قبضے میں تھی، یہاں تک کہ ملکہ کی دائی کو صدر النساء کا خطاب بھی عطا کیا گیا۔ نور جہاں کی ابتدائی زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو وہ کسی بھی ہندوستانی فلم کی کہانی کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ نور جہاں کے والد کا نام مرزا غیاث بیگ تھا، جو کہ ایران کے شہر تہران کے ایک انتہائی معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام خواجہ محمد شریف تھا، جو کہ شہر کی معزز شخصیت میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد مرزا غیاث بیگ کے حالات تیزی سے تبدیل ہوتے گئے، یہاں تک کہ تنگی حالات کے باعث انہیں مجبوراً ایران سے ہندوستان کی جانب ہجرت کرنا پڑی۔ مرزا غیاث بیگ اپنے 2 بیٹوں، 1 بیٹی اور بما حاملہ بیوی کے ہندوستان کو روانہ ہوئے۔ روایت کے مطابق قندھار کے قریب ان کی بیوی نے ایک لڑکی کو جنم دیا اور اس کا نام مہر النساء رکھا گیا۔ مہر النساء کے لفظی معنی عورت کا سورج کے ہیں اور یہ معنی آنے والے دنوں میں سچ ثابت ہوئے، لیکن اس وقت تنگی حالات، مجبوری اور افلاس سے مجبور ہو کر مرزا غیاث بیگ نے اپنی بیٹی کو ایک کپڑے کے ٹکڑے میں لپیٹا اور ایک درخت کے نیچے لٹا دیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ تقدیر کی کرنی کچھ یوں ہوئی کہ اس دوران وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ لوگوں نے بچی کی آواز سنی تو انہوں نے بچی کو سالار قافلہ ملک مسعود کے حوالے کر دیا۔ جب قافلہ آگے بڑھا تو راستے میں ملک مسعود کی مرزا غیاث بیگ اور ان کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی۔ ملک مسعود نے ان کی کچھ مالی مدد کی اور اس مدد کی عوض بچی کی حقیقی ماں ہی منتخب ہوئی۔ ملک مسعود کی دربار اکبری تک رسائی تھی۔ اس ہی کے توسط سے مرزا غیاث کو دربار میں نوکری بھی مل گئی۔ دربار کے مروجہ اصولوں کے باعث مرزا غیاث بیگ کی اہلیہ بھی اکبر شاہی بیگمات کو سلام کرنے دربار اور محلات جایا کرتی تھی۔ یوں مہر النساء کا بچپن اپنی ماں کے ساتھ درباری اور محلاتی امور سیکھنے میں گزرا اور اس نے جوانی کی حدود میں قدم رکھنے شروع کر دیے۔ روایات کے مطابق ان دونوں کی ملاقات ایک باغ میں ہوئی یا بازار میں۔ بہرحال اس کے بعد سلیم کی دلچسپی جب مہر النساء میں بڑھی تو شہنشاہ اکبر کے حکم پر مہر النساء کی شادی علی قلی خان کے ساتھ کر دی گئی۔ بعد ازاں اسے شیر افغن کا خطاب عطا کر کے بنگال بھجوا دیا گیا۔ بنگال ہی میں مہر النساء نے اپنی اکلوتی بیٹی لاڈلی بیگم کو جنم دیا اور اس کے بعد وہ تمام عمر کسی دوسرے بچے کی ماں نہ بن سکی۔ لاڈلی بیگم کی شادی جہانگیر ہی کے 5ویں بیٹے شہریار سے ہوئی، جو کہ ایک ہندو دائی کے وطن سے تھا۔ مہر النساء اور شہزادہ سلیم کی دربار میں ملاقات کے بارے میں کئی مورخین نے تحریر کیا۔ اس کی کچھ تفصیل اطالوی سیاح منوکی نے بھی تحریر کی ہے۔ ان کے مطابق اکبر کی وفات کے بعد جہانگیر نے جب تاج و تخت سنبھالا تو وہ لاہور ہی میں دریائے راوی کے کنارے اپنے تعمیر کردہ ایک محل میں موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اس نے ایک پردہ دار کشتی کو آتے دیکھا، جس میں ایک انتہائی خوبصورت خاتون بیٹھی تھی۔ دل پھینک جہانگیر نے جب اس خاتون کے بارے میں تفصیل جانی تو معلوم ہوا کہ وہ خاتون اس کے بچپن کی پسند مہر النساء تھی، جو کہ اس وقت زوجہ شیر افغن تھی۔
جہانگیر نے شیر افغن کو اپنے سوتیلے بھائی قطب الدین کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ وہ مہرالنساء کو آزاد کر دے۔ شیر افغن نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ قطب الدین کو قتل بھی کر دیا۔ جہانگیر نے بعد ازاں شیر افغن کو ایک سازش کے ذریعے پٹنہ میں قتل کرا دیا اور مہرالنساء کو گرفتار کر کے آگرہ بھجوا دیا گیا۔ جہانگیر کو مہرالنساء کو شادی کے لیے راضی کرنے کے لیے 4 برس کا طویل عرصہ لگا۔ 4 برس کے بعد مہرالنساء نے شادی کے لیے ہاں کی اور اس وقت اس کی عمر جہانگیر سے 2 برس زیادہ تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد مہرالنساء کو نور محل کا خطاب عطا کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد نور محل کو نور جہاں کا خطاب دیا گیا اور اس کے نام کا سکہ بھی جاری کیا گیا جس پر 12 برجوں کی شکل کندہ تھی۔ نور جہاں جو کہ درباری اور محلاتی امور پر بھرپور دسترس رکھتی تھی، اس میں ملکہ خاص بننے کی تمام صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ شہنشاہ جہانگیر کی زندگی کا مرکز محض نور جہاں تھی اور حکومت نور جہاں کے حوالے تھی۔ جہانگیر نے اپنی کتاب تذکرہ جہانگیری میں خود یوں تحریر کیا: میں نے سلطنت نور جہاں کو سونپ دی، مجھے صرف 1 سیر شراب، آدھ سیر گوشت کے سوا کوئی چیز درکار نہیں۔ نور جہاں اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھی، رنگ گورا، ناک تھیکھی، باریک اور آنکھیں موٹی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں بے پناہ عقلی اوصاف بھی موجود تھے۔ اپنی مادری زبان فارسی کے ساتھ ساتھ ترکی زبان کی بھی ماہر تھی۔ فارسی میں شعر کہتی تھی، فارسی کی کئی نظموں کی موسیقی خود ترتیب دی۔ خواتین کے ملبوسات اور زیورات کی تیاری میں نت نئے تجربات بھی کرتی تھی۔ نور جہاں کو عطر گلاب کا موجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ملکہ بادشاہ کے ساتھ اکثر دلکشا باغ کے حوض میں عرق گلاب ڈلوا کر غسل کیا کرتی تھی۔ ایک دن دونوں حوض کے کنارے کھڑے تھے کہ دھوپ کی شدت سے عرق گلاب سے بلبلے اٹھنے لگے۔ ملکہ نے جب عرق گلاب کو سونگھا تو وہ عطر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس اتفاقیہ تجربے سے اس نے عطر بنانے کا طریقہ بھی سیکھا۔ جہانگیر کے آخری ایام میں جانشینی کی جنگ چھڑ گئی۔ نور جہاں جہانگیر کے بیٹے شہریار کو والی تخت بنانا چاہتی تھی، جو کہ ان کی اکلوتی بیٹی لاڈلی بیگم کا شور بھی تھا۔ دوسری جانب تخت کا وارث شہزادہ خرم بننا چاہتا تھا، جو کہ نور جہاں ہی کے بھائی آصف جاں کا داماد اور بانجی ممتاز محل کا شور تھا۔ نور جہاں کی کوششوں کے سبب شہزادہ خرم، جس کو شاہ جہاں کا خطاب ملا تھا، اس کو جہانگیر نے بے دولت کا خطاب دیا، اور آصف جاں جو کہ ایک بادشاہ گر شخص تھے، ان کی کوششوں کے سبب شہریار کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں اور بعد ازاں قتل کر دیا گیا۔ مغل عہد میں شہزادے پیدا ہوتے ہی دنیا کے انتہائی خوش قسمت انسان یا انتہائی بدقسمت انسان ٹھہرے، کیونکہ ان کا انجام یا تخت پر ہوا یا تختے پر۔ آصف جاں نے حالات کو سنبھالنے کی خاطر اپنی سگی اور محسن بہن نور جہاں کو قید میں ڈالنے سے بھی گریزہ نہ کیا۔ امور سلطنت پر مکمل قابو پانے کے بعد شاہ جہاں نے انتہائی احترام کے ساتھ ملکہ کو آزاد کر دیا۔ شوہر اور داماد کی موت کے بعد نور جہاں نے امور مملکت سے مکمل طور پر کنارہ کشی کر لی۔ زندگی گزارنے کے لیے نور جہاں کے باپ اور شوہر کی چھوڑی جائیداد کافی تھی، لیکن شاہ جہاں نے بسد احترام ان کے لیے 2 لاکھ روپے سالانہ وظیفہ مقرر کیا، جو کہ اس عہد کی ایک کثیر ترین رقم تھی۔ ترک سلطنت امور کے بعد نور جہاں نے غریب اور یتیم لڑکیوں کی بہبود کے لیے بہت کام کیا اور سینکڑوں لڑکیاں اپنے ہاتھ سے بھی آئیں۔ نور جہاں جہانگیر کی وفات کے بعد 18 برس تک زندہ رہیں اور 72 برس کی عمر میں وفات پائی۔ انہیں لاہور میں انہی کے تیار کردہ مقبرے میں دفن کیا گیا۔ ان کی اپنی بیٹی لاڈلی بیگم سے محبت بھی انمٹ تھی۔ دونوں ماں بیٹی ایک ہی جگہ ایک مقبرے میں دفن ہیں۔ گردش ایام نے اس مقبرے سے کوئی اچھا سلوک روا نہ رکھا۔ شاہی دور میں اس مقبرے کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، لیکن اس مقبرے کی بربادیوں کا سلسلہ انگریز سرکار کے عہد میں اس وقت بڑھ گیا جب ریلوے لائن گزارنے کی خاطر اس عظیم الشان مقبرے کی 4 دیواری کو گرا کر اس کے وجود کو مقبرہ جہانگیر سرائے شاہ جہانی اور مقبرہ آصف جاں سے علیحدہ کر دیا گیا۔ ریلوے لائن اور سڑک کی وجہ سے ان عظیم الشان عمارات میں فاصلہ بڑھتا گیا۔ تقسیم سے قبل ایک عرصہ تک دونوں قبور، جو کہ پردہ داری کے باعث تہہ خانے میں بنائی گئی تھیں، اس جگہ کو دیہاتی لوگ بطور بیت الخلاء استعمال کرتے رہے۔ عہد حاضر میں بھی مقبرے کی حالت انتہائی تکلیف دہ ہے۔ مقبرے کے گرد باغات کے ایک بڑے حصے پر سرکاری دفاعی ادارے نے ایک باڑ لگا کر اپنے استعمال میں رکھا ہوا ہے۔ تاہم تھوڑے عرصے سے مقبرے کی 4 دیواری شروع کی گئی ہے، جو مقبرے کی اصل حدود سے کافی اندر ہونے کی وجہ سے
मकबरे का रकबा बहुत कम हो गया है। मकबरे की मगरबी और शुमाली सीध की दीवारों पर 70 की दहाई में कुछ काम हुआ था, जबकि मशरक़ी और जनूबी सीध की दीवारें आज रोज़ तक बग़ैर पत्थर के हैं। इमारत के वसत में दोनों कबूर के तावीज़ दिखाई देते हैं जिन पर संगे मरमर लगा हुआ है। इन पर अस्माए रब्बी कुंदा है, जबकि लाडली बेगम और नूर जहाँ की असल कबूर नीचे तहखाने में है, जिनके गिर्द फ़र्श बराबर कर दिया गया है और इसके इर्द गिर्द लोहे की जंजीरें बांध कर इन निशानों का एहतराम बाकी रखा गया है। जबकि अव्वल वाली मंजिल पर हकीम हाफिज़ मोहम्मद अजमल मरहूम की तरफ से संगे मरमर की एक लो नस्ब है, जिस पर यह तहरीर मिलती है। शायद नूर जहाँ को अपने मकबरे से होने वाले सलूक का इल्म पहले से था। मकबरे की इमारत में मौजूद तहखानों के बायस ज़मीनी मंजिल के चारों जानब रोशनदानों के लिए सफ़ेद जालियाँ नस्ब की गई थी, जो कि अब चूने की हैं। मकबरे की मशरक़ी जानिब चबूतरे के साथ नीचे तहखाने को जाने का रास्ता है, जिस पर एक लोहे का दरवाज़ा है और अवामुन नास के लिए बंद है। इस दरवाजे से नीचे उतरने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं। दाएं जानिब एक सुरंग का रास्ता है जो बंद कर दिया गया है। इससे आगे एक मेहराबी गुज़रगाह है, जिससे इंसान को सर झुका कर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर किसी भी किस्म की बरकी आलात की सहूलत नहीं। ख़ुसूसी इजाज़त से अंदर जाने वाले लोग अपने साथ मोमबत्तियाँ लेकर जाते हैं। लोहे की जंजीर के अंदर दोनों कबूर के निशान हैं। ना कोई आराइश, ना कोई ज़ेबाइश, बस एक खामोशी और चारों तरफ तारीकी है। अंदर जाने वाले लोग कई लम्हों तक रंजो अलम की कैफियत में मुब्तला रहते हैं, जब वो तारीख़ की एशिया की ताकतवर मलका के मकबरे की हालत को देखते हैं। मकबरे के मशरक़ी अहाते में इर्द गिर्द के घरों के लोग अपने घरों का कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं। शुमाल की जानिब टूटे जंगलों के साथ फलों के ठेले दिखाई देते हैं। इमारत की मगरबी सीध में महकमा आसार कदीमा का एक दफ्तर भी मौजूद है, जो सैर करके आने वाले लोगों के लिए टिकट भी जारी करते हैं। सरे शाम मकबरे में नशाबाज लोग इकट्ठे होते हैं। ये मकबरा निस्वानी हकूक़ की तंजीमों के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि कई सदियां कबल इस अजीम खातून ने ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत से अमली काम किए थे। ये मकबरा आज भी सरकार की तवज्जो का मुंतज़िर है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।